ضروری ہوتا ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ. ہاں فی حرف ہے، حروف کی دو قسمیں، حروف عملہ اور حروف غیر عملہ. جو حروف اس میں مطلب دو قسمیں ہیں. حروف عاملہ، حروف غیر عاملہ. حروف عاملہ کی کتنی قسمیں؟ عملہ کی دو قسمیں ہیں، جو اس میں عمل کرتے ہیں اور جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں. ایک وہ جو اسم میں عمل کرتے ہیں، دوسرے وہ جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں. جو اسم میں عمل کرتے ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ ان کی 7 قسمیں. جو فعل میں عمل کرتے ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ ان کی 2 قسمیں. کون کون سی؟ حروف ناصبہ اور حروف جازمہ. حروف ناصبہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں. حروف جازمہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں. 5 ہیں. یہ جو فی ہے یہ کن میں سے ہے؟ حروف عاملہ در اسم میں سے یا حروف عاملہ در فعل مضارع میں سے ہے؟ حروف در اسم میں سے ہے. اس کی 7 قسمیں ہیں. کون کون سی؟ حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل، لا نفی الجنس، ما ولا مشابهة من ابلیس، هو بمعنى ما، حروف ندا، الا استثناء. استثناء بولتے ہیں. صرف پڑھیں گے نا، صرف تو صرف جب پڑھنی ہے تو تلفظ صحیح ہوگا. استفعال پڑھا ہے یا استفعال پڑھا ہے؟ تو پھر استثناء بولو. کیا؟ استثناء. یہ تو نزدیک یہ بھی مستثنیٰ ہے. اب بتائیں یہ فی 7 قسموں میں سے کس قسم سے ہے؟ حروف جارہ میں سے. حروف جارہ کتنے ہیں؟ 17 ہیں. گناؤ. بو، تو، کافو، لامو، واو، مز، من، خلا، ربا، حشا، من، ادا، ای، ان، علا، حتی، الہ. کیا کرتے ہیں؟ یہ اس بار داخل ہو تو جر دیتے ہیں. داخل ہو کر اسے جر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہ بتائیں یہ فی جو ہے مبنی ہے یا معرب؟ مبنی ہے. مبنی کی کتنی قسمیں ہیں؟ مبنی کی 2 قسمیں. کون کون سی؟ مبنی الاصل اور مشابہ مبنی. مبنی اصل کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں. اور مشابہ مبنی اصل کتنی چیزیں ہیں؟ 8 چیزیں. 8 قسمیں. 8. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس میں غیر شامل. اس میں متمکن کی تعریف کیا ہے؟ متمکن جب تک کہ واقعات معربہ مبنی سے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہو. ہاں تو اس میں غیر متمکن وہ ہے جو مبنی سے ساتھ مشابہت رکھتا ہو. آپ بتاؤ کہ یہ جو فی ہے یہ مبنی اصل ہے یا مشابہ مبنی اصل ہے؟ فی مبنی الاصل. مبنی اصل 3 ہے. ان میں سے یہ کس قسم سے ہے؟ تمام حروف میں سے حرف جارہ ہم نے بتایا فی. فی مبنی اصل ہے تو مبنی اصل جو ہوتا ہے وہ مبنی کی تعریف کیا ہے؟ جو ترکیب میں واقع ہو. حالی مبنی. حالی مبنی کی یہ تعریف ہی نہیں. وہ تو اس میں غیر متمکن کی بتا رہی جو ترکیب میں واقع ہو. تو مشابہ مبنی اصل ہو تو وہ مبنی ہے. حالی مبنی وہ ہے کہ جس سے پہلے عامل ہو. بات تو ایسا نہیں کرتی تھی جس سے پہلے عامل ہو اور پھر کامل ہو. جس کے آخر کی حرکت اس کے عامل کے بدلنے سے نام بدلے. اسی ساری بدل گئی. ہاں مبنی اس کی حرکت عامل کے بدلنے سے بدل جائے وہ مبنی نہیں. تو اسی مبنی نہیں وہ میں بھی برقرار نہیں. کدی ہوتا تو کدی ہوتا ہے. وہ بدلنا جس کے آخر کے عامل کے بدلنے سے نہ بدلے. جس کی آخری حرکت عامل کے بدلنے سے نہ بدلے. جس کی آخری حرکت عامل کے بدلنے سے نہ بدلے. فی دے کیڑا عامل آندا وہ کون دسو؟ حرف کے اوپر بھی عامل آئے گا نا پھر بھی بدلے گا. اس طرح ہی ہے نا جی. تو اس میں متمکن بناؤ وہ جی بھی کہو نا. پہلے مبنی کی بات کرو کہ ایک حالت پہ برقرار ہے. جس حالت پہ ہے اسی پہ برقرار ہے تو وہ بدلتا نہیں. وہ بدلتا
اب رہے کہ اس میں متمکن مبنی ہے تو وہ عامل کے آنے کی وجہ سے نہیں بدلتا. اس میں غیر متمکن عامل تو آتا ہے لیکن عامل کی وجہ سے بدلتا نہیں ہے. تو آپ نے وہ تعریف کر دی ہے کہ جس پہ آپ کی تعریف کدھر جائے گی. مثلا آپ سے میں پوچھتا ہوں زید عمر بکر. زید اچھا با تا سیا جیم حا خا دال زا را یہ بھی ٹھیک ہے. اب بتاؤ یہ کیا ہے, مبنی ہے یا معرب ہے؟ تو آپ تو کہتے ہو کہ عامل کے آنے, اس کے عامل کے آنے کی وجہ سے آخر نہ بدلے. اس کا عامل آئے ان پہ عامل کون سا آتا؟ عامل آتا تو زیدن نہ ہوتا, زیدن نہ ہوتا, تو اس میں عامل کوئی نہیں آیا. اب یہ مبنی نہیں ہے, نہیں مبنی. تو پھر یہ جو بات آسا اس پہ کون سا عامل آئے گا؟ تو کچھ تھوڑا سوچ بھی لیا کرو کہ جواب دیں لیکن ہم جواب کیسا دیں. ٹھیک ہے, وہ مبنی کی بھی بات ہے کہ مبنی جس کا آخر عامل کی وجہ سے نہیں بدلتا تو مبنی کو اوپر رکھ لو اور اس میں غیر متمکن کو بھی سامنے رکھ لو کہ عامل کی وجہ سے اس کا آخر نہیں بدلتا. فعل ماضی پہ بھی عامل آ جاتا ہے, فعل ماضی لیکن ادھر پھر کہا جاتا ہے اعراب محلی, کیونکہ وہ تو اس کا آخر تو بدل ہی نہیں جاتا عامل کی وجہ سے. اس پہ عامل آ گیا, اس پہ. لیکن جو حرف جار ہیں ان کے اوپر کون سا عامل ہے؟ ہاں جب اس کو اس کے معنی میں نہ مانا جائے, بس لفظ مراد لے لیا جائے, مانا نہ لیا جائے, تو پھر تو چلو مان لیا محلن, پھر اس کی صورت بن گئی. لیکن فی کے ویسے کیسے عامل آئے گا فی کے اوپر, اور فی کے اوپر فی کو بھی کچھ دے کے فا بنائے گا. یہ سمجھ آئی؟ اس لیے کہ مبنی آپ پڑھیں گے کہ زید عمر بکر پہ بھی عامل کوئی نہیں آیا. ہاں جب اس پہ عامل آئے گا تو اس کا آخر بدل جائے گا, پھر یہ معرب ہو جائے گا. تو جب تک عامل نہیں آئے گا تو یہ مبنی ہی رہے گا. کیا رہے گا؟ تو ہم مبنی کو سکون کہہ دیں کہ زید عمر بکر زینب سارے مبنی کیا ہے؟ بر سکون ہے, کیونکہ عامل کوئی نہیں آیا. اور بعد آسان یہ بھی کیا ہے؟ مبنی ہے, یہ بھی. تو بس جب عامل آ جائے اور عامل کے آنے کے بعد بھی نہ بدلے تو ہم کہیں گے یہ کیا ہے؟ مبنی ہے. اور اگر بدل گیا تو وہ معرب ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ایک آگے بھی شاید بات بتائی تھی کہ ایک ہے معرب بالقوہ اور مبنی بالفعل, اور ایک ہے کاتب بالقوہ, ایک ہے کاتب بالفعل. کاتب بالفعل. معرب بالقوہ کیا ہے؟ یعنی ابھی تو معرب نہیں ہے, معرب واقع نہیں ہو رہا, معرب. اور اگر اس سے پہلے عامل لے آئیں, اس سے پہلے اور اس سے کلام میں لے آئیں, کلام میں, تو یہ معرب واقع ہو جائے گا. یعنی اس کے اندر صلاحیت ہے, اس کے اندر قوت ہے معرب بننے کی. فی الحال معرب نہیں ہے یہ, فی الحال. تو اس اعتبار سے کہتے ہیں معرب بالقوہ ہے, معرب. اور مبنی بالفعل اس لیے بول دیتے ہیں کہ یہ بالفعل ابھی جو ہے نا یہ مبنی ہے. ابھی دیکھو عامل آئی کوئی نہیں تو ایک حالت مبنی ہے. یہ کیا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ تو جب کلام میں واقع ہوگا پھر مبنی نہیں, پھر کیا ہو جائے گا؟ معرب بالفعل. معرب بالفعل واقع ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ اب آپ ساری لکھنے والے ہیں اس اعتبار سے, قوت کے اعتبار سے کہ آپ کے اندر یہ وصف ہے, آپ کاتب بالقوہ ہیں, آپ کے اندر قوت ہے کہ لکھنے کی صلاحیت ہے. لیکن جو لکھ رہا ہوگا اسے کہیں کہ کاتب بالفعل. واقع ہو رہا ہے نا کہ یہ لکھ رہا ہے, فعل ہو رہا ہے, فعل, تو یہ کاتب بالفعل ہے, کاتب بالفعل ہے. تو جب نہیں لکھ رہا تو یہ کہہ سکتے ہیں آپ کسی میں بھی لکھنے کی قوت نہیں ہے. تو بتانا چاہیے یہ جو قوت ہے یہ سب میں ہے, تو لہذا یہ خاصہ شاملہ ہے, سب کو شامل ہے. یہ خاصہ کیا ہے؟ آپ سب کو شامل ہے کہ آپ سب میں قوت ہے. لیکن جو لکھ رہا ہے وہ خاصہ غیر شاملہ ہو جائے گا, یعنی ہر ایک کو شامل نہیں ہے. ہر ایک کو صرف یہ کاتب بالفعل اس کے لیے ہوگا جو لکھ رہا ہے, جو, اور کاتب بالقوہ سب کے لیے ہوگا, سب کے لیے. سمجھ آ گئی؟ تو اس طرح یہ زید عمر بکر یہ معرب بالقوہ ہیں. معرب جب کلام میں واقع ہوں گے
تو مورب بالفعل ہو جائیں گے، یہ بالفعل ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ اور یہ جب زائد امر بکر ہے تو مبنی بالفعل ہے کہ بھی مبنی ہے، بھی مبنی بالواقع ہو رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے نا، واقع ہو رہے ہیں، تو اسے مورب بالقوہ کیوں کہا؟ آئندہ کلام میں کریں گے تو پھر کیا کرے گا؟ وہ مورب ہو جائے گا، سمجھ آ گئی؟ تو اس کے اندر صلاحیت ہے، اس کی آپ کے اندر بھی صلاحیت ہے، جب آپ لکھیں گے تو کاتب بالفعل ہو جائیں گے، کاتب۔ تو اس چیزوں کو بھی آگے میں ذرا مزید آگے نہیں لے کے جا رہا، پھر آپ منطق پڑھیں گے تو آپ کو منطق میں سمجھ آئے گی خاصہ شاملہ کیا ہے، خاصہ غیر شاملہ کیا ہے۔ ادھر تو جس کو میں کیا آگے بھی بتایا تھا، اس کو 2 کلمے پڑھنے آ جائے وہ تو اپنے آپ کو پتہ نہیں مفتی سمجھ بیٹھتی ہیں اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ بیٹھتی ہیں، اپنے آپ کو ان سے پوچھیں کہ خاصہ کی تعریف کیا ہے، کیا تو کہ اگر اسے آتی ہو خاصہ تو شیء یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، جو اس میں پایا جاتا ہے اس کے غیر میں نہیں پایا جاتا، اس کے تو کوئی اس کی وضاحت کرو، یہ تو اس میں بھی پایا جا رہا ہے، اس میں بھی پایا جا رہا ہے، اس میں بھی پایا جا رہا ہے، ان میں بھی پایا جا رہا ہے، ہاں صحیح ہے، یہ جو کاتب کتابت ہے بالکل وہاں سامنے پائی جا رہی ہے، تو وضاحت کرو، تو پھر اسے آگے کرنا پڑے گا، جو پڑھا ہوگا وہ کہے گا اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، شاملہ غیر شاملہ۔ اب یہ کو پڑھے گا تو پھر نا، نہیں تو پیچھے پڑھیں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ یہ مسئلہ اعلان نبوت پہ چل پڑا، اعلان، اور ہم اہل سنت جماعت ہیں، اہل محبت ہیں، اہل ادب ہیں، اور ہمارا جب اختلاف ہوتا ہے اگر اپنے ہی مسلک کے کسی بندے سے ہوتا ہے تو دلیل سے ہی ہوتا ہے، اور دلیل سے سمجھانا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا تمہارا کام نہیں، گالی گلوچ ہم نے سیکھا نہیں۔ تو پھر جب یہ مسئلہ چل پڑا، پہلے چلا تو کیونکہ اہل سنت جماعت کا یہ مسلک ہے اور یہ موقف ہے، یہ اہل سنت کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل وعلا نے سب سے پہلے نبوت عطا فرما دی۔ نبوت یہ نہیں کہ اللہ کے علم میں تھا، اللہ کے علم میں کہ یہ نبی ہوں گے، انہیں نبوت دوں گا، یہ نبی ہیں، اللہ کے علم میں یہ نبی ہیں، اور جب دنیا میں جائیں گے تو ان کو نبوت عطا فرما دوں گا۔ نبوت فیصلہ بھی ہے، اللہ کے علم میں بھی ہے۔ ہمارے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرما دی، کیا کر دی؟ عطا فرمائی، اور باقی انبیاء جب اس دنیا میں آئے تو اللہ نے ان کو عطا فرمائی، لیکن اللہ کے علم میں یہ نبی ہیں، اللہ کے علم میں یہ نبی ہیں، لیکن نبوت یہاں ملی، اور میرے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سب سے پہلے عطا فرما دی، سب سے پہلے، اور آپ نے 40 سال کے بعد اللہ کے حکم پہ پھر نبوت کا اعلان کر دیا، نبوت کا، یہ اہل سنت جماعت کی۔ اور دوسرے بد مذاہب سے ہمارا یہ مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں 40 سال بعد حضور کو نبوت عطا ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے عطا ہوئی ہے، حضور کی خصوصیت ہے صلی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر جنہوں نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ بالقوہ تو بالفعل پہ بات کرتی ہے، یہ جو بات تھی بالقوہ بالفعل، یہ نہیں ملی یہاں ہے تو اللہ کے علم میں، اور وہ صلاحیت رکھتے ہیں وہ اس کی، تو ہم نے کہا اس میں تو ساری شریک ہے، اس میں نہیں سمجھ آئے، اس میں یہ ہے کہ قوہ میں بات کریں تو پھر حضور کی خصوصیت کیا رہی؟ آپ سب میں ہی کتابت ہے، آپ کتابت میں سارے شریک ہو، تو آپ میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو آپس میں اس اعتبار سے لا شریک ہو؟ ہے کوئی؟ نہیں ہے، تو یہ خاصہ شامل ہے، سب میں شامل ہے، تو سارے نبی پہ مشترک ہوئے، تو پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا ہے؟ جبکہ اس کے اوپر دلائل دی ہے، حدیث پاک سے دی ہے، ہمارے ائمہ ہیں جنہوں نے یہ لکھا کہ حضور اول النبی اور آخر النبی حضور، اول بھی حضور نبی ہیں، آخر بھی حضور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس لیے نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اگر یہ کہتے ہو بالقوہ، ان میں صلاحیت تھی اللہ کے علم میں، تو سارے ہی تھے، تو پھر خاصہ کس چیز؟ سمجھ آ گئی؟ تو آپ کو بالفعل ملی، سمجھ آ گئی؟ یعنی اجرا ہو گیا، اللہ نے آپ کو بنایا اور آپ کو نبوت بھی عطا فرما دی، آپ کو نبوت بھی
یہ اب سمجھ آ گئی کہ بالفعل ہے، واقع ہے، کیا ہے، دے دی گئی ہے، اور پھر 40 سال کے بعد اللہ پاک نے حکم فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظاہر فرما دیا. اس کا مطلب ہے اس سے پہلے ظہور نہیں ہو رہا تھا، ظہور تو ہو رہا. اس میں واقعات موجود ہیں کہ وحی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کیا کوئی ظاہری ہوتی ہے، وحی خفی بھی ہوتی ہے، کہ وحی ظاہری کا نام خفی اور وحی جلی، تو اس میں بھی شواہد بھی موجود ہیں. اس لیے جو بات چلی تھی کہ مبنی بالقوہ اور مورب بالقوہ، مورب بالقوہ مبنی بالفعل، اور مورب بالقوہ اور مورب بالفعل. تو بالفعل جب واقع ہو، جب بالفعل ہے، اور جب واقع نہ ہو لیکن صلاحیت رکھتا ہو، صلاحیت تو اسے کہتے ہیں مورب بالقوہ. آپ صلاحیت رکھتے ہیں عالم دین بننے کی، عالم دین تو آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ بالقوہ، تو جب بن جائیں وہ ماجوری دے کے تحت بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ عالم ہے، یہ آگے جا کے عالم بنیں گے، آگے جا کے عالم بنیں گے، لیکن فی الحال بنے تو نہیں. وہ کہتے ہیں صلاحیت ہے اس کے اندر، یہ بندہ بن جائے گا، بندہ بن جائے گا، ابھی بنا نہیں، صلاحیت رکھتا ہے. آپ سمجھ آگے؟ تو خاصا شاملہ بھی ہوتا ہے، خاصا غیر شاملہ بھی ہوتا ہے. پھر آپ آگے پڑھیں گے کہ یہ جو صفات ہوتی ہیں کچھ جلدی سے ختم ہو جاتی ہیں، اور کچھ صرف کیا ہو جاتی ہیں، آہستہ آہستہ جاتی ہیں، آہستہ آہستہ جاتی ہیں. جسے بطیوز زوال بھی کہتے ہیں اور سریوز زوال بھی کہتے ہیں. سریوز ایک کام جلدی سے ختم ہو جاتا ہے، ایک کام آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے. ابھی آپ کو جھڑک پڑے تو آپ کے چہرے کی حالت کیا ہوگی؟ بتائیں کیسی ہوتی ہے؟ یہ زرد رنگ بڑھ جاتا ہے جھڑک پہ، کہ سرخ ہو جاتا ہے. کیسا ہوتا ہے؟ زرد. تو جب ڈر ہو تو پھر سرخ، تو پھر تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. ابھی ڈانٹ پڑی بعد میں پھر اسی طرح ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ جلدی سے ختم ہو جاتی ہے، یہ جلدی. تو بندے کا یہ رنگ بدلتا کتنا ٹائم لگتا ہے، پھر بدلتا ہے، اور بندہ بھی بدلتا ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ آہستہ سا بدلتا ہے. پہلے کیا، پھر کیا، پھر کیا، پھر کیا، پھر کیا، پھر کیا، ایک دفعہ بالکل ہی کیا، بالکل ہی. تو یہ آہستہ آہستہ کیا ہو جاتی ہیں، ظاہر ہو جاتی ہیں. یہ چیزیں بھی ہم نے یاد رکھ لی ہیں. چلیں کہاں سے بات چلی تھی؟ فی سے. اب آپ فی پہ آپ نے بتانا ہے کہ فی کہتے ہیں جار ہے، اور اس کے بعد جو ہے سبیل اللہ، سبیلی یہ مجرور ہے. جہاں جار مجرور آتے ہیں انہیں ظرف کہتے ہیں. آپ ظرف کی کتنی قسمیں ہیں؟ شاباش. ظرف حقیقی بولا کرے ساتھ اونچی آواز سے، ظرف حقیقی، ظرف مجازی. ظرف حقیقی کسے کہتے ہیں؟ اس کو یہ کہیں کہ ظرف زمان، ظرف مکان. یہ حقیقی ہے کہ جو وقت کام کے لیے وقت اور جگہ بنتی ہے. کام کے لیے یعنی وقت میں کام ہوتا ہے، جگہ پہ کام ہوتا ہے، تو اس وقت اور اس جگہ کو ظرف کہتے ہیں، اور ظرف حقیقی ہے. اور ظرف مجازی اس کی مزید وضاحت، جا مجرور کیوں کہتے ہیں اسے، جا مجرور کو کیوں کہتے ہیں ظرف، جبکہ ظرف حقیقی تو برتن ہے جس کے اندر کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس وہ جگہ ہے وہ وقت ہے. تو اس کو بھی جا مجرور کیسے، جگہ یہ وقت ہو گیا، یہ برتن کیسے بن گیا؟ یہ برتن کے مرتبہ میں کس طرح؟ ماں باپ کے لیے برتن ہی بنتا ہے. وہ کیسے؟ یہ بنتا ہے، یہ ماں باپ برتن بنتا ہے. یہ تو واسطہ اور آلہ ہے. یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ چیز کے ہونے یا نہ ہونے پر دلالت کرتا ہے.
یعنی کام کا ہونا یا کام اس کے ساتھ ہے، معنی اس کے ساتھ ہے یا نہیں، عدم یا ثبوت، یہی ہے نا. جب لیس آئے گا یا اس نفی ہوگی تو وہ کہ یعنی اسم کے ساتھ اس کے معنی کا تعلق نہیں ہے، اور یہاں تعلق ہے تو وہ کہتا ہے کہ تعلق ہے، تو اس کا معنی اس تک پہنچتا ہے، ثبوت یا عدم ثبوت. ماں بعد برتن بنتا ہے کہ جب کہ اس کا معنی یہاں تک آتا ہے. یہاں جو بات ہوئی قاتل لڑو اللہ کی راہ میں، تو لڑنا کس میں؟ راہ میں، تو راہ بن رہی ہے، تو راہ وہ بنے گا نا مجازی، کہ اس میں لڑو، اللہ کی راہ میں لڑو، تو فی کس لیے بنا؟ تو فی بھی ظاہر آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ برتن بن رہا ہے. یہ کیا بن رہا ہے کہ فی بمانا یہاں کیا، اس کے علاوہ بھی ہو جار مجرور ہوں جتنے بھی وہ سارے برتن کی جائے، تو یہاں تک معنی پہنچ گیا، سبیل تک اس کا معنی آیا ہے. اب آپ بتاؤ کہ فضال سمجھا یہ برتن کے معنی ہے، منزلہ برتن ہے کہ اس میں بھی کام ہوا ہوتا ہے، تو ادھر بھی کام جو ہے نا فی کے بعد جو ہے مدخول اور مجرور ہے، اس کی طرف کیا ہوتا ہے، اس پہ واقع ہوتا ہے، اس پر اور اس سے منسوب ہو جاتا ہے، تو ادب برتن کے مرتبہ بھی ہے. اسے ظرف لاغ یا ظرف مستقر کیوں کہتے ہیں؟ ظرف لاغ یا ظرف مستقر کیوں کہتے ہیں؟ ظرف لاغ کا کیا مطلب ہے، کیا تعریف ہے؟ ظرف لاغ وہ کہ جو اپنے عامل کی جگہ قرار پکڑنے سے محروم رہتی ہے. ہاں، جو اپنے عامل کی قرار پکڑنے سے محروم. اور ظرف مستقر جو اپنے عامل کی جگہ قرار پکڑنے سے قرار پکڑ لیتی ہے. پکڑ لیتی ہے، یعنی ظرف یہ جا موجود چاہتے ہیں کہ ہمارا عامل جو ہے نا یہ پوشیدہ رہے اور ہم ہی ان کی جگہ آئیں، ہم ہی. لیکن جب ان کو یہ عمل نہیں ملتا جس کا وہ تقاضا کرتے ہیں تو کہتے ہیں ان کو عمل سے محروم کر دیا گیا، عمل سے، کیونکہ عامل آ گیا ہے. عامل یہ کہتے ہیں عامل نہ آئے، ہم ہی عامل کی جگہ رہیں، ہم ہی استادان ہی نسی استاد بن جائے، ٹھیک ہے، ان کی جگہ ہی رہیں. سمجھ آ گئی؟ تو یہاں بتائیں قاتلوا فی سبیل اللہ میں یہ جو فی ہے یہ ظرف لغو ہے یا ظرف مستقر ہے؟ ظرف شاباش. اس کا متعلق یہاں کون سا ہے اور کیا ہے؟ کیونکہ ظرف لغو ہے تو اس کا عامل آیا نا، تو عامل کی طرح اس کا جس کے ساتھ تعلق ہے قاتل. تو اتنا ٹائم کیوں لگتا ہے؟ جو سوچتے اسے اب وہ محروم ہو گیا ہے کیونکہ عامل باہر ہے. عامل کیا ہوتا ہے؟ فعل یا فعل یا اسم فاعل یا اسم مفعول یا اسم تفضیل ہاں یا صفت مشبہ یا مصدر یا مصدر، اسم فعل یا اسم فعل یا جامد بھی ہے، طویل کر لیتے ہیں اس کی، فعل کے معنی میں ہو، فعل کے معنی. تو یہ سارے اس کے متعلقات ہیں. ٹھیک ہے، یہ کسی نہ کسی جب یہ موجود ہے قاتلو تو اس کا ظرف لغو ہے، اسے محروم کر دیا، عامل آ گیا، اس کا عامل آ گیا. قاتلو فی، ایسا فی مبنی ہے تو مبنی تو یا ساکن پر ہوتا ہے یا فتح پر ہوتا ہے، یہاں کس پر ہے؟ مبنی بر سکون. فی دیکھو ساکن ہے، مبنی بر سکون پر یہ مبنی ہے، مبنی علی الضم پڑھا آپ نے، مبنی علی الفتح پڑھا، ٹھیک ہے، یہاں سکون پر مبنی ہے. فی سبیل اللہ. اچھا رضوان، سبیل اللہ، یہ جو سبیل اللہ ہے یہاں سبیل اللہ، سبیل اللہ زیر کیوں آئی؟ تنوین کہاں گئی ہے اس کی؟ مصاف ہوا ہے. کیا؟ مصاف. مضاف. کیا نشانی ہے کہ یہ مضاف ہے؟ سبیل اللہ، اللہ اس مجاہد کی طرف مصاف ہو رہا ہے. نہیں، نشانی کیا ہے ایسا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں ظاہری نشانی بتائیں، اس پہ ٹائم کیوں لگتا ہے؟ تو ہاں جی نشانی اونچی بولو. دو اسم ہو، دو اسم تو نظر آ رہی ہیں، دو ہی اسم ہے، پھر پہلے پر افرام نہ ہو، دوسرے پر افرام ہو. تو علم نہیں نظر آتا آپ کو؟ اللہ اس میں علم نہیں ہے،
تو یہ کیوں نہیں بولتے کہ علم سے پہلے بغیر الف لام کی سما جائے تو یہ مضاف مضاف علیہ ہوتی ہے؟ عبداللہ نہیں پڑھا آپ نے؟ اب تو جو آپ نے کرنی ہے کہ ساری نشانی بھی ذہن میں رکھ لیں کہ علم سے پہلے بغیر الف لام کی سما جائے تو کیا بنیں گے؟ ہم غلام و زید کو بھی موصوف صفہ بنا لو. کیا بنا لو؟ کیونکہ الف لام تو نہیں نہ آیا زائد کے اوپر, تو الف لام آئے گا تو پیچھے دیکھیں گے. یہ نہیں دیکھنا کہ علم سے پہلے بغیر الف لام کی سما گیا تو وہ کیا بنے گا؟ مضاف. تو وہ کی تو دھیان رکھو گے نہ چیزیں طرف علم سے پہلے بغیر الف لام کی سما جائے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی کیا بنتا ہے؟ اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں اشارہ کون سا ہے, اس میں کون سی ضمیر ہے, ٹھیک ہے. تو فی سبیل اللہ میں آپ نے کہا کہ اچھا یہ تنوین کے لیے یہاں تو کتنی چیزیں ہیں جو تنوین کو روک دیتی ہیں؟ شاباش, کون کون سی؟ یہ معنی تنوین کہتے ہیں. اونچی معنی تنوین 3 چیزیں ہیں, الف لام, مضاف اور حرف جر. نہیں, حرف جر تنوین وہ جو اوپر کی تنوین آتی ہے جو معنی تنوین ہے, مضاف ہو گیا اور الف لام ہو گیا. تیسری غیر منصرف, غیر 3 چیزیں ہو گئی جو تنوین کو. فضائل صاحب بتائیں کہ یہ غیر منصرف تو چھوڑتے ہیں, لیکن باقی جو ہے باقی 2 اسم ہیں, مضاف ہے تنوین کو روک دیتا ہے, یا جس اسم پہ الف لام ہو وہ بھی تنوین کو روک دیتا ہے. یہ کیوں روکتے ہیں؟ تنوین کو نہیں آنے دیتے. مضاف کے درمیان شدت اتصال, کہتے ہیں مضاف کے درمیان سخت اتصال ہوتا ہے. سخت یعنی یہ جدائی برداشت نہیں کرتے, اینا کہ ڈیڈا ملا پہ نہ تھا, ٹھیک ہے. اچھا کہتے ہیں درمیان چ کوئی نہ آئے, کوئی فصل کرنے والا ہے, ہم اسے برداشت نہیں کرتے, کیونکہ ہم فصل کرنے والا ہم اسے برداشت نہیں کرتے, کیونکہ ہمیں ہمیشہ کٹھے ہی رہنا ہے. جو تنوین ہے یہ انفصال ہے, تنوین جدا کرتی ہے, تنوین تو پھر ایک اتصال ایک انفصال, ایک ملانا ایک جدا کرنا, یہ دونوں کیا ہیں؟ ضد ہیں. تو آپ دونوں کو لائیں گے تو ضدین کا اکٹھا کرنا لازم آئے گا, اور یہ ٹھیک جائز نہیں ہے. اس لیے ایک کو حذف کر دیا, ایک کو. اچھا الف لام جب داخل ہو تو پھر کیوں تنوین کو روکتا ہے؟ اس کے 2 اعتبار ہوں گے. یہ اس کے اعتبار سے نہیں پوچھ رہے, صرف الف لام کا پوچھنے ہے کہ الف لام کیوں روک دیتا ہے تنوین کو. الف لام یہ بھی 2 ضدیں اس میں جمع ہوئی, اس میں بھی 2 ضدیں, وہ جائز نہیں. کیا؟ الف لام بھی معرفے کا ہے, اور جو تنوین ہے یہ نکرے کے نام نکرے ہے. اب یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے جو فضائل صاحب بتایا کہ تنوین نکرہ کے لیے اس کے لیے آتی ہے, اور الف لام تعریف کا ہے. الف لام اور تعریف اور نکرہ کیا ہے؟ یہ اکٹھی ہو جائیں گی, یعنی خاص بھی ہے اور عام بھی ہے, معرفہ بھی ہے اور اس میں ابہام بھی ہے. یہ کیسا کہ ابہام بھی اور بالکل ابہام ہو جائے, یہ بھی نہیں. تو یہ دونوں ضدیں ہیں, دونوں اندھیرا بھی اور روشنی بھی, ٹھیک ہے, دونوں ضدیں ہیں. اس لیے جب الف لام داخل ہوگا تو تنوین نہیں آئے گی. تو آپ دیکھ لو جب تنوین آتی ہے, مثال کے طور پر آپ کوئی مثال دو, آپ دو مثال یا آپ مثال دو, تنوین ہے, ٹھیک ہے, تو وہ معنی سے سمجھانا ہے کہ یہ نکرہ ہے, اور الف لام داخل ہو تو پھر آپ نے بتانا ہے کہ یہ معرفہ ہے. ہاں راجلون کر لو, کیا معنی ہوگا؟ مرد. الراجلو ایک مرد, تو تھے مرد کی طرح رنگ نہ پڑے آپ کا سر, نہ ہو آپ کو عقیدے کی درد. اللہ فضل فرمائے. راجلون بھی مرد ہی کیا, تو اب راجلو بھی مرد ہی کیا, تو فرق یہ اصل بات ہے. یہ جو کی راجلون کوئی مرد اور الراجلو کوئی